जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी डायबिटीज़ के हवाले से, क्योंकि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाती हूँ। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, जो कंसल्टेंट हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, और इसके बारे में बताएंगे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है क्या, और ये डायबिटीज़ के हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। पहले तो आप ये बताएं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या होता है, क्योंकि आम ज़बान में लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली नादिया, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं वो हार्मोन्स देखते हैं, हार्मोन्स के स्पेशलिस्ट को जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग कहेंगे कि ज़ियाबतीज़ पे बात कर रहे हैं तो ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कौन है फिर? और हाँ। 80% जो है हार्मोन्स वो इंसुलिन से रिलेटेड है। डायबिटीज़ क्योंकि दुनिया भर में बढ़ रही है, सो इंसुलिन भी एक हार्मोन है। ओके। सो जो इंसुलिन को देखते हैं, हार्मोन्स को देखते हैं, वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और इसके अलावा भी थायराइड और बहुत सारे जो हार्मोन्स हार्मोन से ही रिलेटेड हैं। इतना ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम क्यों हो रहा है हार्मोन्स में? ये या फिर ये शुरू से होता था, हमें अब पता चला है? देखिए, ये शुरू से था, लेकिन पता जो है वो बाद में चला, और 200 साल से और ज़्यादा जो है तरक्की हुई, और हार्मोन्स के अब जेनेटिक्स तक हम पहुंच गए कि कौन से जीन्स हैं जो हार्मोन्स में प्रॉब्लम करते हैं। तो मुख्तलिफ जीन्स से एसोसिएशन है हार्मोन्स की, और अभी तक पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो जीन्स जो हैं वो दरियाफ्त हो तो चुके हैं, लेकिन उसकी फैसिलिटी अवेलेबल अच्छा, नहीं। मतलब ये कि दुनिया भर में हर इंसान के अलग अलग जीन्स हैं, जिससे उसको जो है किसी को डायबिटीज़ होती है, किसी को नहीं होती है, और जिसको होती है वो कौन से जीन्स हैं? ये क्या मतलब, अगर पाकिस्तान में कोई जीन्स अलग है तो यूके में अलग होगा, और उसका जो है अमेरिका में बिल्कुल अलग होगा? देखिए, डायबिटीज़ से रिलेटेड हम बात करें तो लास्ट ईयर वो उस ग्रुप में मैं भी शामिल था जिसने पाकिस्तान में वो जीन्स आइडेंटिफाई किए जो कि डायबिटीज़ कराते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। और वो जीन्स जो हैं वो एशियन पॉपुलेशन के अंदर भी देखे गए, तो हमारे जीन्स जो हैं एशियन पॉपुलेशन से मैच करते हैं। आज हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की, टाइप 2 डायबिटीज़ की, गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन हो सकता है 100 साल बाद हम जीन्स की बात कर रहे हों कि आपको कौन सी जीन्स की डायबिटीज़ है, आपको कौन सी जीन्स की डायबिटीज़। ये भी एक चीज़ है। जैसे हम आजकल पूछते हैं कि HbA1c तुम्हारा कितना है, डायबिटिक पेशेंट्स आपस में बात करते हैं, तो HbA1c 3 महीने की शुगर की एवरेज बताता है। तो आज से 50-60 साल पहले बहुत मुश्किल था, नहीं, पता ही नहीं था कोई चीज़ तो हो सकता है 50 साल बाद या 100 साल बाद हम जीन्स की बात कर रहे हो कि तुम्हें कौन सी जीन्स की डायबिटीज है। ओह माय गॉड, और ये कब तक रिसर्च होगी वैसे, पता चलेगा? हमारे पाकिस्तान में तो आइडेंटिफाई, पहला पेपर तो हमने लिख दिया, अच्छा, ठीक है, जो जुलाई 2023 में पब्लिश हुआ। अब उससे आगे का काम, और क्योंकि महंगा काम है ये जीन्स आइडेंटिफाई करना, तो हमें उसमें ग्रांट मिल गई थी, तो इस वजह से हमने। तो ऐसा हो सकता है कि जीन्स पता करने के बाद उसके बाद फिर ये कि डायबिटीज़ ऐसा जो है दुनिया भर से ख़त्म ही होने लग जाए? देखिए नादिया, ख़त्म होना, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो गई है कम होने की बजाय। जी हाँ जी, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जी, अच्छा। और जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये ऑटो इम्यून बीमारी है, बॉडी के अंदर ये डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, और यूजुअली बच्चों में या एडोलेसेंट एज के अंदर जो है वो ये इसका कोई नहीं पता कि क्यों हो जाती है ये ऑटो एंटीबॉडीज़ ये खुद ही होती है, और एंटीबॉडीज़ जिस्म में मौजूद हैं जो इसके ख़िलाफ़ काम करते हैं, और वो इंसुलिन को डिस्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन बनती नहीं, और बच्चों में शुरू से ही इंसुलिन, और सारी उम्र इंसुलिन पे ये नहीं होता कि बचपन में बच्चा बहुत ज़्यादा खा रहा है, बर्गर्स खा रहा है, चीज़ें खा रहा है, उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हो जाता है? उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ की, अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। टाइप 2 डायबिटीज़ ख़ानदानों में चलती है, मोटापे की वजह से होती है, और जेनेटिक जो हम बात कर रहे हैं जीन्स की, जेनेटिक रीज़न्स भी हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। और जो लोग जो हैं बचपन से बच्चे बर्गर्स और ये सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, मोटापा जो है उनको वो टाइप 2 डायबिटीज़ का बायस। अच्छा, एक तो होता है ना कि अपने जीन्स, जैसे हमने जीन्स की बात की, वो अपने जीन्स में जो डायबिटीज़ होती है, कि किसी को कहते हैं ना कि आपकी वालदा को या वालिद को है तो आपको फैमिली में हो सकती है, तो जस्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसी तरह ही कहते ये हैं कि वालदा को हो तो बच्चों में ज़्यादा होने का डर होता है। ये इज अ मिथ और इज इट ट्रू?
کیونکہ گیسٹریشنل ڈائبٹیز ایک تیسری فارم ہے ڈائبٹیز کے. ہم ٹائپ 1 کی بات کی, ٹائپ 2 کی بات کی, ایک ہے گیسٹریشنل ڈائبٹیز جو کہ پریگننسی کے دوران ڈائبٹیز ہوتی ہے, جس کو حمل کے دوران ڈائبٹیز بھی کہا جاتا ہے. سو یہ تیسرے ٹرائمیسٹر کے اندر جو ہے شوگر بڑھنا, اور وہ والدہ اگر وہ خاتون اگر موٹاپے کا شکار ہے, یا پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ایک سنڈروم ہوتا ہے خواتین میں, اس کا شکار تھی, تو یہ زیادہ پرون ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کا فیوچر میں. تو کیونکہ حمل کے دوران بچے کو بھی پرابلم ہو سکتے ہیں, تو ایسا بچہ جو جس کو گیسٹریشنل ڈائبٹیز ہوئی ہو حمل کے دوران, تو خاتون سے ٹرانسفر بھی ہوگی, تو فیوچر کے اندر اس لیے وہ جو ہے زیادہ اور جینیٹک جو فادر یا مدر کو آلریڈی ہے اور آپ کی فیملی میں وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے, یہ تو 100% چانسز ہوتے ہیں. 100% اس سے بچاؤ کیسے کرنا ہے یہ بتائیں. 100% تو نہیں, لیکن آلموسٹ 100%. لیکن اب بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو اس سے بچا اس طرح سکتے ہیں. آپ خود دیکھ رہے ہیں نا, ایک خاندان میں اگر والدہ والد کو شوگر ہے تو 4 بچوں کو تو ہو سکتی ہے, 5واں کیسے بچا ہوا ہے؟ واک, ڈائٹ اور ایکسرسائز سے. ٹھیک ہے, اپنے وزن کو بڑھنے نہ دیں, اور ادھر ادھر کی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں, بریانیاں باہر کی, مرغن ہیں, اس سے نمک زیادہ کھانے سے بھی پرابلمز ہوتی ہیں. نمک کھانے سے بلڈ پریشر ہوتا ہے. بلڈ پریشر, شوگر اور کولیسٹرول کو ہم بھائی بہن کہتے ہیں. اگر ایک چیز ہوگی, ایک بیماری ہوگی, تو دوسرے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. اور اب چوتھا یورک ایسڈ بھی آ گیا. ٹھیک ہے, اور ان کی وجہ سے کارڈیو واسکولر ڈیزیز یعنی ہارٹ ڈیزیزز ہونے کا بہت چانس زیادہ ڈر ہوتا ہے. اچھا یہ بھی بات ہے کہ جس طرح ہم نے کھانے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں واک زیادہ ضروری ہے, اور شروع سے ہی چینی سے اجتناب کریں. چینی سے بنی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں, میٹھا ہے, اس سے پرہیز کریں. نیچرل فروٹس, ویجیٹیبلز, آج کل بچوں کو کہیں تو وہ تو کھاتے ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کہتے ہیں فروٹ کا ٹیسٹ ہی نہیں اچھا لگتا. جی, ان کو بریانی چاہیے, برگرز چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارا بھی کچھ. اچھا, آئی ہیو ہرڈ ون مور تھنگ کہ یہ جو باہر کے کھانے ہوتے ہیں ان میں کوئی ایک ایسا انگریڈینٹ ایڈ کرتے ہیں جو نمک ٹائپ کا ہی ہوتا ہے, کوئی ایسا ایک مسالہ ایڈ کرتے ہیں جس سے آپ کے نا کھانے کا جو ٹیسٹ بڈ ہے نا اس کو بہت انہینس کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا دل کرتا ہے باہر کا کھانا کھانے کا. یہ میں وہ ریلز آتی ہیں نا, ان میں میں پڑھی تھی, میں سیو کرنا بھول گئی, مجھے سیو کرنا چاہیے تھا. اچھا اب یہ بتائیے گا اس کی علامات کیا ہیں؟ دیکھیں, ڈائبٹیز اگر ہم جو زیادہ تر ڈائبٹیز ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, جو موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے, فیملی میں چل رہی ہوتی ہے. اس میں وزن کم ہونا یا وزن بڑھنا, بھوک زیادہ لگنا یا بھوک کم لگنا, زیادہ یورینیشن ہونا, پیشاب کا بار بار آنا, تھکن ہونا, کمزوری ہونا. تو یہ ساری علامات ہیں کہ کہیں ڈائبٹیز تو نہیں ہو رہی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ منہ خشک ہونے لگتا ہے, یہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. چونکہ پیشاب زیادہ اور آ رہا ہوتا ہے, پیاس زیادہ لگتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے, کیونکہ باڈی کا بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, یورینیشن زیادہ آتی ہے, زیادہ پانی پینا. لیکن لوگ یہ تو نہ سمجھے نا کہ پانی زیادہ پی رہے ہیں تو نیچرلی یورین زیادہ آئے گا. وہ تو زیادہ آئے گا, وہ تو ایک نارمل وہ تو نارمل پروسیس ہے. لیکن اگر نارمل پانی پی رہے ہیں, بار بار یورین آ رہا ہے, تو اور باڈی میں نمنس کہیں فیل ہو رہی ہے, اسپیشلی پاؤں میں یا ہاتھوں میں کہیں نمنس فیل ہو رہی ہے, تو ایسی یہ ساری علامات ہو سکتی ہیں کہ آپ کو کہیں ڈائبٹیز تو نہیں. لیکن یہ صرف 50% لوگوں میں ہوتا ہے. 50% میں جن میں فیملی ہسٹری ہے اور ان میں کوئی علامت نہیں ہوگی, آپ نے چیک کرایا تو ڈائبٹیز آ جاتی ہے. اچھا جی. اچھا, دوسرا یہ چیز کہ یہ کس ایج پہ زیادہ تر ہونا ممکن ہے, کس ایج پہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, IDF جو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن ہے وہ ایج پہلے 40 کی کہہ رہا تھا, اب آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں, اور ایشین پاپولیشن میں تو یہ اور کم ہو گیا. اب ہم ینگ بچوں میں, 15 سال کے بچوں میں, 12 سال کے بچوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز دیکھتے ہیں, جو کہ نارملی پہلے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی تھی. اب جو جینیٹک والی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, یہ جو ہے بچوں میں بھی آ رہی ہے. یہ کیوں اتنا زیادہ, ہم نے بھی یہی بات کی نا, مطلب اتنے ماڈرن دور میں بھی ہم اتنا زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں ڈائبٹیز بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, وزن جہاں بڑھے گا نا وہاں مسائل ہوں گے. ایک وزن, ایک کھانا, اور تیسرا جو ہے واک آپ نہیں کرتے, سیڈنٹری لائف اسٹائل, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں پہلے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ گاؤں والے بچے ہوئے ہیں, صحیح ہے, لیکن اب دیکھا ہے, ایک سٹڈی ہم نے کی تھی جس میں دیکھا گیا کہ رورل ایریا بھی ویسے ہی ڈائبٹیز سے کا شکار ہو گئے ہیں
جیسے اربن ایریاز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی سیڈنٹری لائف سٹائل ہو گیا ہے, واک کم ہو گئی ہے, کھادیں وہاں بھی استعمال ہونے لگی ہیں, آرگینک فوڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے مسائل ہو گئے. مطلب یہ کہ جتنا آرگینک کھائیں گے, اب تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا آرگینک کے نام پر بھی آرگینک ہے یا نہیں. ویسے ڈفرینس مجھے جو ہے نا فیل ہو جاتا ہے. میں ایک مرغی کھاتی ہوں جو آرگینک ہے اور ایک ہے جو فارمنگ ہوتی ہے. سیریسلی بتا, فارمنگ میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو آرگینک میں جو ہے وہ ہوتی چھوٹی سی ہے لیکن ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن نادیہ وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا اس ٹیسٹ کو. یہ سیریسلی بتاؤں, میں دال کھاتی ہوں بغیر نمک کے, جی, تو مجھے دال کا ٹیسٹ اچھا لگا. اب اس میں نمک زیادہ ڈال دیں تو مجھے دال کا ٹیسٹ نہیں. میں کہتی ہوں یار یہ کتنی بری دال ہے نمک کے ساتھ جو ہوتی ہے. وہ ہمیں نمک نے اتنا زیادہ یا چینی نے اتنا انٹینس کر دیا ہمارے ٹیسٹ کو کہ ہم اوریجنل کھانے کا ٹیسٹ, چاول کا اوریجنل ٹیسٹ ہم بھول گئے, ہر چیز کا اوریجنل ٹیسٹ ہم بھول گئے ہیں. اور نادیہ جو ساری بیماریاں ہیں باڈی کی, اس میں سے سب سے زیادہ جو ریسرچ ہو رہی ہے آج کل وہ ڈائبٹیز پہ ہو رہی ہے, کیونکہ ہر روز ایک نئی دوائی آ رہی ہے فار دا ٹریٹمنٹ آف ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹھیک ہے, سو جو پہلے دوائیاں ہم کہتے تھے کہ ان کو سائڈ پہ کر دیں, اب وہ ان ہونے لگی, دوبارہ سے آنے لگی, اور کچھ نئی دوائیاں. اچھا یہ بتائیں کہ دوائیوں پر تو بات کریں گے, ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ ڈائبٹیز کبھی ختم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, مریض آ کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو یہ ختم ہو سکتی ہے. دیکھیں, انیشیل ڈائبٹیز یا دوائیوں کی وجہ سے ڈائبٹیز, کچھ دوائیاں ایسی ہیں جیسے کورٹیکوسٹیرائڈز ہیں, کچھ عرصے کے لیے مریض لیتا ہے, اس کے بعد شوگر بڑھ جاتی ہے, HbA1c بڑھ جاتا ہے, وہ دوائیاں روکیں گے, واک ڈائٹ کریں گے تو ریورس ہو جاتی ہے. یا ایک ڈائبٹیز کا ہے پری ڈائبٹیز, یعنی ڈائبٹیز سے پہلے والا جو سٹیج ہے اس کو پری ڈائبٹیز کہتے ہیں, جس کے اندر HbA1c جو کہ 3 مہینے کا ایوریج ہے وہ 5.7 سے 6.4 تک کا ہے. سو اگر آپ اس کو ڈائٹ اور واک کریں تو یہ ریورس کر سکتے ہیں. یا انیشیل اگر 6.5 یا 6.8 کسی کا HbA1c ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم میٹھا بند کر دیتے ہیں, واک ڈائٹ کرتے ہیں, تو ایسے مریض ریورس کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کا HbA1c 10-11 کا ہے, یعنی شوگر 300-400 کی ہے, تو ان کو صرف واک سے جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. سو واک, ڈائٹ, ایکسرسائز اور میڈیکیشنز, پھر کمبینیشن چاہیے. یہ انسولین تک کب آتے ہیں جو انجیکشنز کے ذریعے لی جاتی ہے؟ دیکھیں اب وہ سٹیج کب آتی ہے؟ جو IDF کی جو ADA کی گائیڈ لائنس ہے نا, اس کے اندر پہلے ہم سمجھتے تھے کہ انسولین جو ہے وہ آخری سٹیج ہے, اب انسولین ٹاپ پہ ہے. سو انسولین کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹ باڈی میں جاتی ہے اور ڈائریکٹ گھومتی ہے. گولی مطلب جو ٹیبلٹ ہے, جو ٹیبلٹس ہیں اس کی مختلف اقسام کی ٹیبلٹس ہیں, 4-5 قسمیں میڈیکیشنز کی پاکستان میں یوز ہوتی ہیں. ایک میٹفارمن ہے جو کہ وزن کم کرتی ہے, جس کی وجہ سے شوگر کم ہوتی ہے, اور بھی اس کا میکانزم ہے. آج کل SGLT2 انہیبیٹرز کافی ہیں جو ہارٹ کے لیے بھی اچھے ہیں اور پیشاب کے ذریعے وہ شوگر نکالتے ہیں. سو یہ باڈی کے مختلف آرگنز پہ کام کرتے ہیں اور کافی اچھے ہیں. ایک نیا آیا ہے نا وہ ایک انجیکشن جو انجیکشن کون سا ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کا سیماگلوٹائڈ نام ہے, لیکن نام ہے اس کا نہیں, اس کا نام پتہ نہیں, وہ ہے میں بالکل بھول رہی ہوں, سیریسلی یاد نہیں. لے اوزیمپک. میں اس کے بارے میں ضرور جاننا چاہوں, اوزیمپک کیا ہے یہ آخر؟ اوزیمپک نادیہ یہ GLP-1 اگونسٹ ہے. باڈی کے مختلف آرگنز پہ مختلف ریسیپٹرز ہیں جو وزن کو کنٹرول کرتے ہیں اور بھوک کو کنٹرول کرتے ہیں. سو GLP-1 ایک ریسیپٹر ہے جو باڈی کے مختلف آرگنز میں, اسپیشلی گٹ میں, ٹھیک ہے, آنتوں میں اس کے ریسیپٹرز موجود ہیں جو کہ آپ کی بھوک ختم کر دیتے ہیں. اچھا. اور برین میں ایسے ریسیپٹرز موجود ہیں جن کو کہیں گے کہ بھوک نہ لگے. ہاں اچھا, تو اس وجہ سے یہ صحیح ہوتا ہے یا یہ بہت ان ہے اور کافی وزن ریڈیوس ہوا ہے, جس کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی جو HbA1c ہے وہ کنٹرول میں, جو اپنی بھوک پہ کنٹرول نہیں کر پاتے ان کے لیے آئی تھنک یہ ان لوگوں کے لیے جن کو موٹاپا ہو,
ओबेसिटी भी ज़्यादा ओबेसिटी हो, साथ ही टाइप 2 डायबिटीज़ हो, क्योंकि ये टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए नहीं है। और नॉर्मल मेरे जैसा बंदा तो नहीं ले सकता नहीं, आप क्यों लेंगे? आप तो ऐसे वॉक ही? डाइट और करें। पतला होना चाहे तो पतला होने के लिए नहीं, बिकॉज ये पतला होने के नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड हाँ, इसका ओके, जो ओके। है ना वो वजन कम करता ठीक है, बट ये बस टाइम बेसिकली खत्म हो गया। टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Thank डॉक्टर you. साहब आपका ताल्लुक जो है वो पटेल हॉस्पिटल से था, मैंने नीचे छोटा सा लिखा था, बता नहीं सकी, सो सॉरी। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी एंड यू हैव गिवन लाइक वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, स्टे विद अस।